انسانیت کے اگر پہلو کو دیکھنا ہے تو انسان سب سے پہلے ہے. انسان کے بعد جو اوپر کی ڈگری آتی ہے اسے مسلمان کہتے ہیں. مسلمان کے اوپر کی ڈگری جو آتی ہے اسے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی کہتے ہیں. ہم تو ابھی تک مسلمان ہی نہیں ہیں، شیعہ سنی کہاں سے آ گیا؟ اگر ہم مسلمان یا انسان ہوتے تو ہم مظلوموں کے ساتھ بیٹھتے. اگر ہم انسان ہوتے تو مظلوم کے غم میں بیٹھ کر اس کے ساتھ آنسو بہاتے. اس لیے کہ سب سے بڑا آدمی کا شرف انسان ہونا ہے، اور کربلا میں انسانیت کی توہین کی گئی ہے، اور توہین بھی مسلمان ہونے کے لاتوں لوگوں نے کی ہے. اگر یزید یہ سارا کچھ مندر میں بیٹھ کے کرتا، گرجے میں بیٹھ کے کرتا، کلیسا میں یہ سینیگوگ میں بیٹھ کے کرتا تو آج یہ مصیبت پیش نہ آتی. مصیبت یہ ہے کہ اس نے سارا کام مسجد میں بیٹھ کے کیا. اب جو مسجد میں کیا ہے تو یہ اتنا جیسے کھچڑی پکاتے ہیں، دال اور چاول ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور اس کو علیحدہ کرنا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے لوگوں کو فلسفہ شیعت سمجھ نہیں آ رہا، اس لیے کہ اتنی کھچڑی بن گئی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ جھوٹا کون ہے سچا کون ہے. یہ سب سے بڑی ایک قیامت گزر گئی ہے مسلمانوں پر. 3 چیزوں نے مسلمانوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. There are 3 items which has completely destroyed all the Muslims of the world. دنیا مسلمانوں کو برباد کر دینے والی 3 چیزیں ہیں، اور 3 بیماریاں ہیں. ایسی بیماریاں ہیں 3 کہ جب تک ان کی تشخیص نہیں ہوگی، جب تک ہم مل کر ان بیماریوں کو سدے باب نہیں کریں گے اور ان بیماریوں کے لیے کوئی دوا دارو کو انجیکشن نہیں لائیں گے، ہم کبھی مسلمان سکون سے نہیں رہیں گے، ہم مسلمان کبھی عزت نہیں پا سکیں گے. 3 بیماریاں، اور 3 بیماریوں کا حل آپ کے سب کے پاس ہے اگر کوئی حل کرنا چاہے. پہلی بیماری مسلمانوں میں جہالت ہے. ہمیں علم نہیں ہے، ہم پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، ہم ابو جہل کو مانے ہیں، رسول اللہ کو نہیں مانے ہیں. جہالت ہمیں برباد کر کے رکھ گئی ہے، اور ہماری جہالت کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہے اس کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے کہ ہم کتنے جاہل ہیں. میرا علم متفق نہیں اخلاق سے. میں کہتا ہوں اخلاق نے تباہی نہیں پھیلائی. اب دیکھیں غور کیجئے ذرا، نئی بات ہے. 3 بیماریاں ہیں. پہلی بیماری جہالت، جس نے عالم اسلام کو برباد کر کے رکھ دیا. اسلام کو نہیں، عالم اسلام کو، مسلمانوں کو. اسلام ٹھیک ٹھاک ہے، اسلام میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی. جو شخص یہ کہتے ہیں کہ اسلام برباد ہو گیا وہ جاہل ہے. اسلام میں کچھ نہیں ہوا. ہاں، اسلام کو برباد تب کہہ سکتے تھے اگر کہہ دیتے کہ اسلام میں 4 نمازیں رہ گئیں. ہاں، اسلام برباد ہو گیا. اس سال اسلام میں حج نہیں ہوگا، پھر تو پتہ بھی اسلام کو نقصان ہو گیا. ہاں بھئی، اسلام میں روزے 4 رہ گئے ہیں یا 25 رہ گئے ہیں تو پھر کہیں گے اسلام اسی جگہ انٹیکٹ ہے. اسلام کو کوئی لاس نہیں ہوا، مسلمان کو لاس ہوا ہے. اور بیماریاں 3 ہیں. پہلی بیماری جہالت. میں اخلاق کو بیماری نہیں مانتا، یہ میری اپنی سوچ ہے. میں کہتا ہوں سب سے بڑی بیماری اسلام میں ملوکیت ہے. غور کیجئے میں کیا کر رہا ہوں، سخت بات ہے. پہلی بیماری جہالت، دوسری ملوکیت، اور تیسری کٹر ملائیت. یہ 3 بیماریاں. جہالت نے ہمیں ملوکیت کی طرف روانہ کر دیا. جاہل تھے تو ملوکیت کی طرف روانہ ہو گئے. علی کا رستہ چھوڑا، ادھر خلافت کو چھوڑا. وہ خلافت جو اللہ کی طرف سے علی کو ملی تھی وہ چھوڑی، شام کی طرف روانہ ہو گئے جس نے اسلام میں ملوکیت کی بنیاد رکھی. بس جس دن سے ملوکیت کی بنیاد آئی ہے
عالم اسلام برباد ہو گیا۔ اب ملوکیت کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ پروان چڑھائے؟ ملوکیت کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کٹر ملائیت کی، ایسے مولوی کی جو حکمران کو کہے زندہ باد، حکمران کی بات کو کہے صحیح، حکمران کی کہے عزت بات تم ٹھیک کہتے ہو، عوام کو ہر جمعے میں اپنے آقا و بادشاہ کی فضیلت سنائے، اسلام کے اصل والیوں کی بات نہ کرے۔ یہی ملوکیت آج سے تھوڑی آئی ہے، یہ ملوکیت سن 41 ہجری میں آئی، اور 10 سال کے بعد اسی مخلوقیت کا وہ چشم و چراغ جس کے بارے میں بزرگ کبھی سنا کرتے تھے، کہتے تھے او ڈبے گھوڑے پہ بیٹھنے والے، بیت کی چھڑی پکڑنے والے اور دودھ کی ٹوپی پہننے والے، تجھ پر لعنت۔ یہ بات میں سنتا رہا اپنے بزرگوں سے، لیکن ہمت نہیں ہوئی ہے بزرگ کس کو برا کہتے ہیں۔ ڈبے گھوڑے پہ بیٹھنے والے، بیت کی چھڑی لینے والے اور چھلکوں کی ٹوپی پہننے والے، تجھ پر لعنت۔ یہ تو اب پڑھا تو سمجھ آئی کہ یزید بیت کی ٹوپی رکھتا تھا، ڈبے گھوڑے پر بیٹھتا تھا اور لکڑی کی چھلکوں والی ٹوپی پہنتا تھا۔ پتہ چلا کہ بزرگ برا کہتے تھے یزید کو، مگر شاید حالات اور کٹر مولوی ملائیت نے اتنا ڈرا رکھا تھا کہ اشاروں کنایوں میں بات کرتے تھے کہ جب کبھی بچوں کو سمجھ آئے گی تو سمجھ جائیں گے کہ سب سے بڑا ذلیل انسان یزید ہے۔ یعنی اتنا مشکل سفر ہے، اس لیے کہ جہاں ملائیت مل جائے اور ملائیت کے ساتھ بادشاہت مل جائے، وہاں حق کہنا، سچ کہنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے حق علی کا نام ہے، سچ حسین کا نام ہے، سچ حسن کا نام ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے۔ 41 ہجری میں 10 سال کے بعد یہی یزید آ گیا جو کہ دوسرا شہنشاہ تھا ملوکیت کا۔ یہ ملوکیت کا سفر پھر آج تک جاری ہے۔ اب اس سارے سفر کو آپ کس طرح ایک مجلس کے ساتھ کس طرح آپ ساری دنیا کو گھیر کے یہاں لا سکتے ہیں، جب پھر 200 چینل ملوکیت کا ساتھی، دنیا کی حکومت ملوکیت کی ساتھی، علی کا نام لو کوئی ماننے کو تیار نہیں، رسول اللہ کے خلاف ڈنمارک نے خاکے بنائے، کسی 72 ملکوں کے اسلامی حکمران کو ہمت نہ ہوئی کہ ان کے سفیر کو نکال دو، اگر 72 ملکوں میں کسی نے نکالا تو وہ ایران تھا، مگر کسی ہمارے اخبار، کسی ریڈیو، بی بی سی، وائس آف جرمنی، وائس آف امریکہ، کسی نے اس بات کی خبر نہیں دی۔ اتنی سی جنگ میں خبر تھی کہ ادھر کارٹون بنے، ان کے بادشاہ نے بلایا اور سفیر کو کہا جو حضور کا دشمن ہے یہاں سے نکل جائے، لیکن چونکہ قدر اس لیے نہیں کہ شیعہ ہے، کیا ہے؟ بس یہی سب سے بڑی امت کی بدبختی ہے کہ ہم نے شیعہ سنی میں اپنے آپ کو ڈھال کر علم کے دروازے اپنے لیے بند کر لیے، جبکہ ان 3 بیماریوں کا علاج سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 طرح سے بتا کے گئے تھے کہ دیکھو دنیا میں یہ 3 بیماریاں آئیں گی، دوائی پہلے تجویز کرتا ہوں۔ پہلی دوائی یہ ہے کہ سچ بولو، صادق، اور کس وقت؟ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، سچے اتنے ہیں، سچ ہر بیماری کا علاج، سچ۔ دوسرا امین، صادق اتنے کہ ابو جہل کے رشتہ دار بھی 2,000 دینار رسول کے پاس امانت رکھ جائے، مگر سردار مکہ ابو جہل کے پاس نہیں رکھتے تھے، جانتے تھے کہ 2,000 دیا تو سارے کا سارا کھا جائے گا۔ تیسرا اخلاق برتنا، یہ 3 اسلام کے اصول ہیں۔
जिसको अपनाया बाद में अली ने, जिसको अपनाया बाद में इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, जिसको सानी हजूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनाया, इमाम मेहदी तक 12 आला शख्सियात ने इसको अपनाया और अपना कर बताया कि किरदार बहुत है तुम्हारे पास, इन 12 के किरदार भी देखो जो हजूर के साथ ऐन मुताबिकत रखते हैं, बाकियों के किरदार भी देखो, अगर झोल नजर आए तो फिर वहां जाना जहां सच है, जिसको कुरान ने कहा है कूनू मा सादिकीन, हो जाओ सच्चों के साथ। सच्चों के साथ जब तक नहीं होगे, बात ये झगड़ा बना देना कि ये अली को बहुत मानते हैं, ये अली करते हैं, हर एक को हक हासिल है, जिसका जो मुर्शिद है उसको माने, जिसका दिल चाहे माने, हर आदमी का उसका मुर्शिद अफजल होता है। झगड़ा इस बात पे क्या है? कोई झगड़ा नहीं है, और इस बात पे तो झगड़ा बनाना ही नहीं चाहिए कि बाद रसूल हजरत अबू बकर को मानो। भाई जो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला माने वो भी ठीक है, जो हजरत अली अलैहिस्सलाम को माने वो भी ठीक है। हम तो फरमाइश पे, किसी ने मुझे फरमाइश की कि ये बात वाज़ेह कीजिए कि इस पिंड में बहुत से अहले सुन्नत परेशानी में है। परेशानी कोई नहीं है, मैं अहले सुन्नत हूँ, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतहु बिला फसल मानता हूँ, और ये दावा करके जाता हूँ शिया ने हैदर करार की इस अजीम मजलिस में कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतहु बिला फसल थे और हजरत अली अलैहिस्सलाम खलीफतहु बिला फसल हैं। लेकिन अली वाले तो समझ गए, इसलिए कि जो मेरे पेट में इनके नाखून में है, मेरे अहले सुन्नत भाइयों को तो समझ नहीं आई, इसलिए कि आप उलमा के सुने हुए इल्म वाले लोग हैं। आम अहले सुन्नत को तो इस बात की समझ नहीं है कि ये पीर साहब ने क्या कहानी डाल दी कि इनको भी मानता हूं, इनको भी मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं, और ये कहता हूं कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतहु बिला फसल थे और हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम खलीफतहु बिला फसल हैं। फर्क सिर्फ ये है कि अबू बकर को हमने बनाया था, अली को अल्लाह ने बनाया। झगड़े की बात नहीं है, आपका दिल चाहे उनको माने, आपका दिल चाहे इनको माने। ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गई, दीन में जबर नहीं है, मर्जी आपकी है। 1000 चीजें हैं पड़ी हुई, आप शॉपिंग करने जाते हैं 50 किस्म की चीजें, मतलब कप खरीदने चाहते हैं, अच्छे कप, स्टोर में जाए 35 किस्म के कप है, 5 रुपए का भी कप है, 300 रुपए का भी कप है, आपकी मर्जी है, आप खरीदे। जिसका दिल चाहे हजरत को माने, जिसका दिल चाहे अली को माने, इस पे कोई झगड़ा नहीं है, आपस की बात है। इसी तरह अली के बाद उनके 11 इमाम वारिस हैं, इमाम है, सिलसिला इमामत है, इसलिए कि कंप्लीट इस्लाम 1,24,000 अंबिया के आने से इस्लाम कंप्लीट नहीं हुआ, इट वॉज इनकम्प्लीट। Still yet Muhammad peace be upon him appeared. हजूर के आने तक, आखिरी दिन तक ये इस्लाम इनकम्प्लीट था, लेकिन ये कंप्लीट कैसे हुआ? उस वक्त हुआ जब कदीर में रसूलुल्लाह ने बताया कि देखो मुझे इतना एग्जेक्टिव ऑर्डर, सख्त ऑर्डर आ रहा है खुदा की तरफ से कि दीन को मुकम्मल करना है, और मुकम्मल उस वक्त तक नहीं होता जब तक अली वलीउल्लाह ना कहा जाए। कलमे में लगा के इस दीन को कंप्लीट कर दिया। अब जिस दिन से कंप्लीट हुआ
اللہ نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم، بس یہ دین مکمل ہو گیا، اس پر نعمتیں تمام ہو گئی، یہی ہم چاہتے تھے، یہی ہوا، یعنی نبوت ختم ہوئی، امامت کا دروازہ کھلا، مگر ملوکیت بڑی بدماش ہوتی ہے۔ ملوکیت بیماری ہے، آپ کو پتا ہے 3 بیماریاں میں نے بتائی، جہالت، ملوکیت، اور تیسری بیماری کیا تھی؟ کٹر ملائیت۔ یہ کٹر ملائیت عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ پاک و ہند کا کٹر، مانے گا نہیں ملا زدی۔ یعنی جب 68 میں 68 میں لاہور کی بادشاہی مسجد کے خطیب نے، میں اس وقت پہنچ جاتا تھا بادشاہ مسجد، خطیب نے یہ کہا مسلمانوں ڈھونگ ہے، امریکہ جھوٹ بول رہا ہے کہ نیل آرم اسٹرانگ چاند پہ چلا گیا ہے، جھوٹ ہے، یہ چاند پر نہیں جا سکتا، یہ شرک ہے۔ اس لیے بادشاہی مسجد کا خطیب یہ چیلنج کرتا ہے امریکنوں کو، یہ بتاؤ کہ جب 14ویں رات کے بعد چاند چھپ جاتا ہے تو تیرے اپالو نے کیسے ڈھونڈا ہوگا؟ یہ ہے کٹر ملائیت، علم کو ارتقا نہیں۔ اگر نیج البلاغہ پڑھی ہوتی تو پتہ چلتا کہ وہ علی کیا ہے جو چاند اور سورج کو پلٹا دے۔ بھائیو یاد رکھو، آج دنیا میں جتنی بھی روشنیاں ہیں، جتنے بھی چاند سورج ستاروں پر لوگوں کی کمندیں ہیں، یہ جو جہاز اڑ رہے ہیں، یہ جو کمکمے چل رہے ہیں، یہ جو مجالس میں سپیکر چل رہے ہیں، یہ جو چینلز چل رہے ہیں، جو ایک ایک بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، یہ ساری علم کی بدولت ہے۔ اور یہ معجزات جسے آپ کہتے ہیں یہ بھی اصل میں علم ہے، اور یہ وقت آنے والا ہے۔ دیکھیے یہ وقت آنے والا ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کون تھا پتہ ہے آپ کو؟ ڈاکٹر عبدالسلام نوبل انعام یافتہ سائنسدان تھا، علیحدہ بات ہے وہ مرضی تھا لیکن نوبل انعام یافتہ تھا۔ یہ جو فیکس نکالی ہے، فیکس کہ آپ کا بچہ لندن میں ہے یا جرمن میں ہے، آپ نے چٹھی لکھی، ڈالی، نمبر ڈائل کیا، وہاں چلی گئی۔ یہ کس کی ہے ایجاد؟ ڈاکٹر عبدالسلام کی۔ اچھا، ڈاکٹر عبدالسلام اب اس بات پر تجربہ کر رہے تھے کہ ہم لاہور کی ایئرپورٹ سے ایک ڈبہ بنائیں جہاں 500 آدمی بٹھائیں اور ایک سوئچ دبائیں تو نیو یارک ایئرپورٹ پہ نکل آئیں۔ یہ وہ کر رہے تھے، اور اسی پر پی ٹی وی پہ ان کا انٹرویو بھی نعیم بخاری نے ریکارڈ کیا تھا، جو میں نے خود سنا۔ اس نے پوچھا بخاری نے کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کیسے کیسے آئیڈیاز کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ سائنس فزکس کی جو فکشن آپ پڑھتے ہیں تو from where you get all these ideas؟ تو اس نے کہا دیکھو یہ میرے پیچھے کیا لگا ہے، یہ پیچھے میرے سر کے اوپر کیا لکھا ہے، یہ گھر میں اس نے انٹرویو ریکارڈ کیا، ابھی نکال سکتے ہیں آپ، ویڈیو محفوظ ہے۔ یہ دیکھو میرے سر کے اوپر کیا لکھا ہے۔ یہ کیمرہ گیا، اس نے کہا اسی سے سارا علم لیتا ہوں، اسی کی طفیل علم ملتا ہے، اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کیمرہ وہاں گیا، لکھا تھا ناد علی مظہر العجائب۔ سارا بھائی علم کی بات ہے۔ اب علم کیا ہے؟ علم اب آنے والا علم ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ میرا جملہ جو میں کہہ رہا ہوں۔ آنے والا وقت آئے گا کہ ہم کسی لفٹ میں بیٹھیں گے، یہ بٹن دبایا جرمن میں آ گئے، یہ بٹن دبایا لاس اینجلس میں اتر گئے، یہ بٹن آنے والا ہے وقت۔ لیکن بات علم کی ہے، معجزہ بھی علم ہے، لیکن یہ علم آئے کہاں سے؟ یہ کہاں سے آئے علم؟ جملہ کہہ دوں اس لیے کہ اب جملوں کی قدر کرنے والی قوم ہے۔
اگر علم چپ رہے تو قرآن ہے، اگر علم بولے تو علی ہے۔ مگر یہ علم علی نے کہاں سے لیا؟ مگر یہ علم علی کے دروازہ علی ہے، شہر نے کہاں سے لیا؟ تو پتہ چلے گا ماں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے علم ملتا ہے۔ نہج البلاغہ پڑھیے اور قرآن پڑھیے، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن کی عبارتیں اور نہج البلاغہ کی زبان ایک ہے، اور بچے کی زبان مادری زبان ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا یہ قرآن جس نے سنایا کس ماں کی گود میں پلا تھا؟ تو پتہ چلے گا فاطمہ بنت اسد کی گود میں پلا گا۔ تو جس گود میں پل کر دروازہ بھی آئے، شہر بھی آئے، اس ماں کو میرا سلام۔ اور اس باپ کے کیا کہنے کہ جس نے اپنے گھر میں دروازہ بھی مارا اور شہر بھی تعمیر کیا۔ مسلمان جاہلیت کی آخیر ہو گئی، مسلمان تیرے بلوکیت کے ماننے کی آخیر ہو گئی کہ تو نے ابو طالب کو بھی نہ مانا، فاطمہ بنت اسد کو بھی نہ سمجھا، نتیجتاً بربادی ہو گئی۔ آج اگر بچنا ہے مسلمانوں کو، آج اگر مسلمانوں کو علم چاہیے، آج اگر عزت چاہیے، تو آؤ شیعہ سنی سے بالا تر ہو کر اس دروازے پر آ جاؤ جہاں علی ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ کہنا پڑے گا آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، جب بھی پڑھو گے۔ دیکھیں ہم بھی کوئی اچھے لوگ نہیں تھے، ہمارا ماضی اتنا اچھا نہیں ہے، ہم سے ناراض نہ ہوا کیجئے بانی حضرات، خاص طور پہ اگر ہم پیسے زیادہ مانگ لیں تو۔ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ علم ہے کہ کہاں پڑھے، کہاں زندگیاں گزاری، 60 سال کے بڈھے ہوئے تو سمجھ آئی اگر علی ولی اللہ نہیں پڑھا تو بچیں گے نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بغیر عشق علی کچھ سمجھ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ علی کے باپ میں یوں تو میرا دل کیا کیا نہیں کہتا، مگر نصیری جو کہتا ہے ایسا تو نہیں کہتا، مگر کچھ سرحدیں ملتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں، علی کو وہ خدا کہتا ہے، میں بندہ نہیں کہتا۔ یہ بڑے علی ہیں اور کربلا میں ایک چھوٹا علی ہے۔ اس چھوٹے علی کی جو بے حرمتی ہوئی ہے، انسانیت کی توہین ہوئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام جو اپنے وقت محمد تھے، خدا کی قسم اہل علم کے لیے انہوں نے یزید کے چہرے سے نقاب چھینی ہے، بتایا کہ یہ پڑھتے تو کلمہ ہے۔ میری تقریر کا پہلا جملہ، اس لیے میں تقریر کو ایک تھیسس بناتا ہوں، اور اگر آپ کبھی سنیں گے کیسٹ پہ تو آپ کو لطف آئے گا کہ یہ سنی ہو کر تقریر کا سنوپسس کیسے کھینچتا ہے اور اس کو تھیسس کیسے بناتا ہے۔ بناتا اس لیے ہوں کہ کل مر جاؤں گا، نہ جانے کب زندگی چلی جائے گی، لیکن 200-400 سال کے بعد کوئی تو میری کیسٹ بنا کر یہ کہے کہ ہاں پیر آصف علی گیلانی صاحب عقل آدمی تھا۔ اس لیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس دور میں محسوس نہیں ہو رہا، لیکن اگر ڈاکٹر طاہر القادری کو آپ سنتے ہیں انگریزی حدیث کے معاملے میں، تو یہ حدیثیں وہ آپ انگریزی میں بیان کر رہے ہیں، میں نے آج سے 18 سال پہلے آپ کی مجالس میں سنائی ہے کہ ضعیف حدیثیں، احسن حدیثیں اور اصلی حدیثیں یہ کہاں کہاں چینج ہوئی، لیکن وہ انگریزی میں سنا رہے ہیں تاکہ کٹر ملا سمجھ ہی نہ سکیں کیا معاملہ ہے۔ اور میں بھی یہ کرتا ہوں، جب تبرے کی بات آتی ہے تو انگریزی میں پڑھ جاتا ہوں تاکہ جیلی ملا سمجھ ہی نہ سکے کہ بات کیا ہے۔ اور
جب پہلی بار آج سے 4 سال پہلے طاہر القادری نے مجلس پڑھی تھی تو انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ کبھی میں شیعوں کی مجلس میں نہ آتا. آیا اس لیے ہوں کہ کئی سالوں سے غوث کا بیٹا گلی گلی علی علی کر رہا ہے. میں تو غوث کو غلام ہوں, علی کے بغیر گزارا کس کا ہے؟ مگر جرت اظہار حق دینے والے کا نام پیر آصف علی گیلانی ہے. ہم نے لوگوں کے لیے رستے بنائے ہیں, اہل سنت کے لیے ہم نے پگڈنڈیاں بنائی ہیں کہ جنت کا رستہ اگر کہیں ہے تو وہاں جہاں مجلس حسین ہے. اگر وہاں نہیں جاؤ گے تو مارے جاؤ گے. میرے بھائیوں, حسین علیہ السلام نے خدا کی قسم شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی قربانی دے کر قیامت تک صاحب علم لوگوں کے لیے یزید کے چہرے اور اس کے ابا کے چہرے سے نقاب چھین لی ہے. کیسے؟ اس لیے کہ میں نے تقریر کا پہلا جملہ کہا تھا کہ اگر یزید یہ سارا کچھ کلیسا میں بیٹھ کے کرتا, سینیگاگ میں بیٹھ کے کرتا, کسی مندر میں بیٹھ کے کرتا تو شاید اتنا جھگڑا نہیں تھا. جھگڑا اس لیے ہوا کہ سب کچھ بیٹھ کر اس نے مسجد میں کیا, کلمے کا سہارا لیا, مسلمان کہلاتا تھا. لیکن حسین تیرے قربان, تو نے بتایا کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں ہر آدمی میں. ایک انسان ہوتا ہے, پھر مسلمان ہوتا ہے, پھر مومن ہوتا ہے. دیکھو میں شہزادہ علی اصغر کو لایا ہوں, اگر اس پر تیر نہ چلا اور پانی دے دیا گیا تو سمجھنا یہ انسان ہے, مگر تیر کا آنا یہ بتا گیا کہ یہ مسلمان نہیں تھے, انسان نہیں تھے, انسان نہیں تھے. اب ہوتا ہے مسلمان تو کہا دیکھو میرے پاس شبیہ رسول ہے. شہزادہ علی اکبر گفتار میں, چال میں, ڈھال میں, کردار میں رسول اللہ کا نقش ثانی ہے. میں لا رہا ہوں ان کو. اگر دل پہ پرچھی نہ لگی, جگر پہ پرچھی نہ لگی, کلیجے پہ پرچھی نہ چلی اور پانی مل گیا تو سمجھ لینا یہ رسول کے ماننے والے ہیں, مسلمان ہیں. اس کے آگے ڈگری ہوتی ہے مومن, اور مومن بنتا ہے علی کو ماننے سے. حضور امام حسین علیہ السلام نے ملک شبیہ ثانی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو لا کر یہ بتایا کہ دیکھو یہ دریا کی طرف جا رہا ہے, اگر یہ پانی بھر کر مشکیزے میں میرے بچوں کے لیے لے آئے تو سمجھ لینا ان میں مومن ہے, اور اگر مشکیزہ بھی پھٹ جائے اور بازو بھی کٹ جائے تو سمجھ لینا ان میں کوئی مومن بھی نہیں ہے. تینوں شکلیں دکھا دی, مگر افسوس مسلمانوں افسوس. چلو تم نے مومن نہ ہونے کا ثبوت دیا کہ مومن علی کے ماننے والے کو کہتے ہیں ثانی شبیہ مولا کائنات. عباس کے تم نے ہاتھ کاٹے ہیں, تم نے ان کے سر پر گرز مارا, اور عباس جب شہید ہوئے تو جو بھی کربلا میں شہید ہوا اپنے ہاتھوں کے بل زمین پر آیا. مگر میرے بھائیوں, واحد عباس ایسا مظلوم شہید ہے جب طفیل بن حکیم شنٹھبی نے سر پر گرز مارا تو جب زمین پر آئے تو ہاتھ نہیں تھے. سوچو میرے آقا کس طرح زمین پر آئے ہوں گے. ہاں میرے بھائیوں, یہ بہت بڑی شہادت تھی, لیکن علی اصغر کی شہادت بھی بہت بڑی شہادت تھی, علی اکبر کی شہادت بھی بہت بڑی شہادت تھی, اور خود امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا کوئی ثانی نہیں ہے. لیکن چلو شہید ہو گئے, یہ ان کا فخر ہے جیسے کہ دنیا کہتی ہے. لیکن مجھے کوئی برے سے برا معاشرہ دنیا میں ایسا دکھاؤ شہید یا قتل کرنے کے بعد کسی کی عورتوں کو کچھ کہتا ہو. یہ کیسے بدبخت مسلمان تھے کہ جنہوں نے رسول زادیوں کے خیموں گھروں کو آگ لگا دی. یہ کون مسلمان تھے؟ کبھی سوچو مسلمانوں,
یہ آگ لگانے والوں کے ساتھ ہو کہ جن کے پردے چھینے گئے ان کے ساتھ ہو؟ جب آگ لگائی گئی تو بیویاں ناچاری کے عالم میں جلتے ہوئے رسول کے گھر سے باہر نکلی، لیکن بس کرو مسلمانوں، رسول کی بیٹیاں ہیں، رسول کی بچیاں ہیں، ان کو بڑی شان اور عزت کے ساتھ ناکوں پہ بٹھا کر مدینے بھیج دو۔ لیکن کیا یزید کی فوج نے ایسا کیا؟ نہیں بھائیو، ایسا نہیں کیا، بلکہ کہا نال بندی کی جائے، اور نال بندی کرنے کے بعد ان لاشوں پر ان بیویوں کے سامنے گھوڑے دوڑائے جائیں۔ چلو یہ بھی تم نے کر لیا، لیکن انسانیت کو توہین کی آخری باب لکھا یزیدیوں نے۔ وہ کیا کیا کہ یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، کتنی ضد ہے تمہیں کہ آگے بڑھو، نیزوں سے ان کے سروں کی چادریں چھین لو۔ مجھے کسی معاشرے میں کوئی یہ دکھا دو کہ 4 سال کی بچی کو کبھی تماچے مارے جاتے ہیں۔ مجھے کوئی بتائے کہ بی بی سکینہ کا قصور کیا تھا، اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ بتاؤ اس کو تماچے کیوں مارے گئے؟ ظالموں، یہ تو کائنات کے سخی علی کی پوتی تھی، کائنات کے سخی حسن کی بھتیجی تھی، حسین جیسے کائنات کے سخی کی بیٹی تھی۔ یہ جو سونے کی بالیاں تھی، اگر تم مانگ لیتے تو یہ تمہیں ویسے ہی ادا کر دیتی۔ یہ تم نے لوے کیوں پھاڑی ہے؟ یہ بچی کے کانوں سے خون کیوں بہ رہا ہے؟ ظلم کی حدیں۔ اور پھر ان بیویوں کو جس طرح قیدی بنا کر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے مدینہ 1400 میل امت نے، مسلمانوں نے ان کو قیدی بنا کر جس انداز سے لائے ہیں، خدا کی قسم انسان ہو تو سینہ پھٹ جائے۔ کیا مسلمانوں سوچ رہے ہو کیا اس کا اجر، اس کا ثواب ان کو نہیں ملے گا؟ جو بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں ان کو ملے گا، لیکن وہ عذاب کے لیے تیار رہے جو ابھی تک ان کے کب میں اپنے آپ کو ساتھ دے کر یہ نہیں بتا رہے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ جن کا بال باہر ہو تو سورج باہر نہ آئے۔ یہ شرابی یزید کے دربار میں یہ سیدزادیاں کھڑی کیوں ہیں؟ ان کا میرے بھائیوں قصور کیا تھا؟ یہ شرابی تخت پر بیٹھا ہے، یہ تشت پڑا ہے، تشت پر رومال ہے، ابھی بے ادبی کر کے ہٹا ہے، میں نہیں جانتا یہ کیا ہے، نہ میں بیان کر سکتا ہوں، نہ مجھ میں ہمت ہے۔ بھارت بے ادبی کر کے ہٹا ہے، ایک صحابی رسول نے روکا بھی ہے کہ تو نہیں جانتا یہ بوسہ گاہ رسول ہے، اور پھر اس کی نگاہ سادات کی قیدی خواتین پر پڑتی ہے، کہتا ہے شمر یہ بتا ان میں علی کی بیٹی کون ہے؟ اس سے پہلے کہ جواب آئے 4 سال کی سکینہ کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے شمر یہ 4 سال کی بچی کون ہے؟ خدا کی قسم چشم تصور سے سنا جائے تو سینے پھٹ جائیں۔ میں ذاکر نہیں ہوں کہ لے سر میں پڑھ سکوں، میرا کام ہے آپ کو تصویر دکھانا۔ ہر مسلمان جو عاشق حسین ہے اس کی دل قبر حسین ہوتی ہے۔ اگر تصور صادق ہو جائے ابھی ہم مر جائیں، بس یہ تو ہمیں آنسو بہانے کے لیے منظر دکھائے جاتے ہیں تاکہ سیدہ کے رومال میں یہ آنسو چلے جائیں، اس لیے کہ شہزادی کونین کی خواہش تھی بابا میرے بچوں کو روئے گا کون؟ تو کہا تھا رسول نے بیٹی گھبراؤ نہ، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کی عورتیں تیری عورتوں کو روئیں گی، جس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے، جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے۔ تو معصومہ کائنات نے کہا تھا بابا پھر میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک اس قوم کا ایک بچہ جنت میں نہ چلا جائے۔ ہاں میرے بھائیوں، کہا یہ 4 سال کی بچی کون ہے؟ کہا
سکینہ ہے۔ کہ یزید بولا شمر ہم نے سنا ہے کہ سکینہ حسین سکینہ سے بڑی محبت کرتی تھی۔ کہا ہاں شمر اور یزید سن، سکینہ بول رہی ہے میرے بابا مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے اور میں اپنے بابا سے بڑی محبت کرتی تھی۔ کہا سکینہ اگر تیرے بابا تجھ سے محبت کرتے تھے تو آج تیری محبت کا امتحان ہم لیں گے۔ کہا کیسے؟ کہا یہ جو تشت میں سر حسین پڑا ہے اس کو اپنے پاس بلاؤ، ہم محبت دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں تقریر میری ختم ہو گئی، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ مجلس میں آنے والوں پر رحم فرمائے، ان آنسوؤں سے اللہ سب بچیوں کو کف عطا فرمائے، اللہ سب کے گھروں پر رحم فرمائے، کسی کو غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے، جو مر گئے ہیں مقام علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ حسین کی مظلومہ بیٹی نے اپنا پھٹا ہوا دامن پھیلایا اور پھیلا کر کہا یزید میرا بابا مجھ سے محبت کرتا تھا، اے میرے بابا یہ شرابی آپ کی اور میری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہے، بابا میرے دامن میں آ جائیے۔ ہوا کے دوش میں حسین کا سر اٹھا، پھٹے ہوئے سکینہ کے دامن میں آیا، بتایا سکینہ ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، اور جو ہم سے محبت کرے گا زندہ رہیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا، بانی ذکر کی توفیقات میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو ذکر کو سننے آیا ہے سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دینا۔ اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، جب تک زندہ رہے اسی ذکر کے ساتھ رہے۔ اے مالک تو وارث ہے، امام زمانہ کا ظہور تاجیل فرما۔ ملک پاکستان جو حسین کے گھوڑے کے سم کے صدقے سے ملا ہے اللہ سے قیامت تک قائم و دائم رکھنا۔ میرے ملک میں امن عطا فرما، میرے ملک پر رحم عطا فرما، میرے عزیز برادر بزرگ میرے بھائی یوسف رضا گیلانی کو کامیاب و کامران فرما، ملک میں شیعہ سنی اتحاد عطا فرما، ہمیں معرفت آل رسول عطا فرما، ہمیں علم عباس سے عشق عطا فرما، اور جب تک زندہ رہے اسی عشق کے ساتھ رہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اہل بیتہ و صاحب المنتجبین برحمتک یا